أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو 13ویں روزے کے ساتھ 13ویں گناہ کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ دوست کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیسا جا رہا ہے۔ آج گناہ نمبر 13 کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے ایک بہت بڑا حکم بیان کیا ہے۔ یہ سورت ایسی جامع سورت ہے، اس کے مستقل فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ کی کافی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالی نے معاشرت کے آداب بیان کیے ہیں۔ رہنے سہنے کے آداب کیا ہیں، ایک تہذیب کے جو آداب ہوتے ہیں نا، جیسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، کسی کی پرائیویٹ چیزوں کے اندر دخل اندازی نہ کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے سسرال میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر بھی نظر کی حفاظت کریں۔ اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ سسرال گئے اور سالی کے ساتھ بد نظری کر رہے ہیں، سالی کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ تو دوستو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ تو دوستو یہ ایک برکت کا کلمہ ہے جو اسلام نے ہمیں تحفہ کے طور پہ دیا ہے۔ السلام علیکم، گھر میں جانے کی سنت کو زندہ کریں۔ گھر میں جاتے ہیں بغیر سلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس چیز کو عام کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو چاہے نہ موجود ہو۔ اس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ تو ایسی خاص چیزیں سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور انہی میں ایک خاص چیز کہ جیسا کہ آج کل ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اس لیے ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں پردے کا اہتمام کریں۔ سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے مکمل ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کن رشتہ داروں کے سامنے عورت سامنے آ سکتی ہے اور کن رشتہ داروں کے سامنے جو نامحرم ہیں ان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم کے اندر کوئی بات کی گئی ہے تو اس کی زیادہ ڈیٹیل اکثر ہمیں احادیث سے ملتی ہے، کہ اس کی وضاحتیں ہمیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن پردہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے خاص حکم فرمایا ہے خواتین کو پردہ کرنے کا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، کیونکہ یہ بات اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے پورے فقہا کا اس پر اجماع ہے، کیونکہ یہ بات کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ حنفیوں میں ایسا نہیں ہے، شافیوں میں ایسا ہے، مالکیوں میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بات قرآن پاک میں خود بیان فرما دی تاکہ فقہا کا اختلاف نہ رہے۔ تو جب اللہ پاک نے خود بیان کر دیا تو کیا امام مالک، امام شافعی اور کیا امام ابو حنیفہ، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس پر وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ بات خواتین کو اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہاں کبھی بھول چوک سے پردہ ترک ہو جائے، کسی کے سامنے آپ آ گئی اچانک، تو وہ صغیرہ گناہ ہے، اس کی معافی ہے، لیکن بالکل پردہ نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو زینت میں کیا چیز داخل ہے؟ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی پورا جسم زینت میں داخل ہے۔ چہرے کا کیا حکم ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو دوستو اللہ پاک نے حکم دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، سوائے اپنے شوہروں کے، مطلب کہ عورت کا شوہر سے پردہ نہیں ہے، اپنے باپ دادا سے بھی پردہ نہیں ہے، اور اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہ محرم ہے، اور اپنے بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، اور اپنے شوہر کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ شوہر کے بیٹے جیسے کسی کے سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ جو شوہر کی دوسری بیوی میں سے اولاد ہے اس میں جو لڑکے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اور اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے ان سے بھی پردہ نہیں ہے، اور اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے بیان فرمایا اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں۔ اپنی عورتوں مراد مسلمان عورتوں سے مراد ہے، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ تو ہاں یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی عورت کا پردہ ہے، البتہ اتنا سخت پردہ نہیں ہے، چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے لیکن اتنی سختی نہیں آئی۔ اور پاگل قسم کے لوگ جو پاگل ہوتے ہیں ان کو مرد اور عورت کا فرق نہیں پتہ ہوتا، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، اور چھوٹے بچے ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں سے مراد فقہا نے 10 سال کی عمر کی قید لگائی ہے۔ 10 سال کی عمر سے چھوٹا بچہ ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے۔ جیسے ہی بچے کی عمر 10 سال سے اوپر جاتی ہے
تو اس سے پردہ فرض ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ چچا تایا وغیرہ محرم ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کزن، دیور، جیٹ، ان تمام سے عورت کا پردہ ہے. دیور سے خاص پردے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے الحم ہو موت، مطلب دیور ایسے ہے جیسے موت، تو اس سے پردہ کرو. آج دیوروں سے پردہ ہی نہیں ہے. بھائی کی شادی ہوتی ہے تو سارے بھائی دلہن دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بھابھی دیکھنے چلتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. بھائی وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، اس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ نامحرم ہے. جب اپنی آ جائے گی تو اس کو دیکھنا، تمہاری بھی جب آئے گی تو تم بھی اس کو نہ دکھانا. تو دوستو یہی طریقہ ہے، دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج پھیل چکا ہے جو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ دیور بھابھی کا پردہ نہیں ہے. تو اللہ پاک تمام لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات اور آپ کو وضاحت سے بتاتا چلوں کہ پردہ عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں ہے. ان کو عورت کو چھپنے کا حکم دیا گیا ہے، مرد کو چھپنے کا حکم نہیں دیا گیا. عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچائے. اگر وہ اپنے آپ کو نہیں چھپاتی، پھر اگر مرد اس کو دیکھتا ہے تو وہ عورت تو گناہگار ہے ہی ہے، مرد بھی پھر گناہگار ہوگا. نظر کی حفاظت نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہ آئے گا. اگر مرد کے دل میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے تو پھر اگر دیکھ لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور وہ بھی ضرورت ہو، کوئی خاص ضرورت ہو تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والی ٹیچر لیڈیز ہے، تو جو بچے پڑھنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے ٹیچر کو. تو اس معاملے کے اندر وہ کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ رہے، وہ تو کچھ سمجھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے کالج پڑھنے کے لیے آئے، تو اس میں اگر وہ دیکھ لیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی احتیاط ضروری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. نظر پاک ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، پھر اجازت ہے. تو اسی طرح آپ جیسے کسی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، انٹرویو لینے والی عورت ہے اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں، تو اگر وہاں پر جیسے تھوڑا بہت اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہ اگر آپ بالکل نیچے آنکھیں کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو آپ کا انٹرویو کبھی کلیئر نہیں ہو سکتا. لیکن بار بار ہنس کے باتیں کرنا، تو یہ چیزوں کی وجہ سے دل میں برائی آ جاتی ہے، تو اس بات کی اسلام میں ممانعت ہے. تو عورت اگر ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، شوہر کا بھائی ہے، خالو ہے، چچا ہے، پھپھا ہے، شوہر کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب عورت کے لیے نامحرم رشتہ دار ہیں. شوہر اور شوہر کے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ کے بھی ماں باپ یہ محرم ہیں، باقی کوئی محرم نہیں ہے، سب نامحرم ہیں. تو ان باقی سب سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے. اور باقی رہا چہرے کے پردے کا مسئلہ، تو چہرے کے پردے کے بارے میں چاروں ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے کہ نہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان چہرے کا پردہ ستر میں داخل نہیں ہے. ستر کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، وہ چھپانے ہی چھپانے ہیں. مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو ایریا ہے یہ پورا چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں چھپانا فرض ہے. اور عورت کے لیے چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا پورا جسم نامحرم مرد سے چھپانا فرض ہے. عورت اپنے سر کے بال کسی نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی کیونکہ یہ بھی ستر میں داخل ہیں. تو اکثر عورتیں اپنی بال کھول لیتی ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور رہا چہرے کا مسئلہ، اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر چھپانا فرض ہے، کیونکہ اس دور کے اندر اگر عورت چہرہ کھولے گی تو یقیناً فتنے کا اندیشہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یا کوئی عورت یہ کہے کہ اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے تو یہ بات تو جھوٹ ہے دوستو. تو اس دور کے اندر جتنے بھی محقق علماء ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ کی اس قول کو نہیں لیتے، کیونکہ علماء کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں اگر امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی یہی فتویٰ دیتے کہ چہرہ چھپانا فرض ہے. البتہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ہاں عورت کا چہرہ بھی ستر میں داخل ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو ویسے ہی فرض ہے. سعودی عرب کے علماء بھی کہتے ہیں فرض ہے. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بعد میں تمام علماء کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا چہرے کا پردہ فرض ہے. تو میری تمام خواتین سے التجا ہے، تو میری تمام بہنیں، مائیں، بیٹیاں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ پردہ نہ کر کے وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہیں، ایک فرض سے چھوٹ رہی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ نیت کریں، اللہ پاک آپ کی نیتوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی پیدا کر دے گا، اور پردے کا اہتمام کریں. میری تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین. تو دوستو آج گناہ نمبر 13 ہم نے دیکھا خواتین کا پردہ نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خواتین یہ ویڈیو سن کر پردہ کرنے لگ جائیں اور پردے کی طرف آ جائیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ پردہ نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.